وائس آف امریکہ کا پاکستانی نوجوانوں سے سروے، عمومی تاثر سے مختلف سوچ کا اظہار۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کا اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزین ایجنسی اونروا کو بند کرنے کا مطالبہ۔ تقریباً 70 امریکی شہروں کا اسرائیل حماس جنگ کے بارے میں منظور کی گئی بیشتر قراردادوں میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ پاکستان میں 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن کے لیے 5 کروڑ 86 لاکھ سے زائد نوجوان ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ یہ تعداد پاکستان کے مجموعی ووٹرز کا تقریباً 44% ہے۔ وائس آف امریکہ کے ایک سائنٹیفک یوتھ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ عام تاثر کے برعکس پاکستانی نوجوان مختلف سوچ رکھتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کا یوتھ سروے یہ بتاتا ہے کہ پچھلے انتخابات کے مقابلے میں اس بار زیادہ تعداد میں نوجوان اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہر 5 میں سے ایک نوجوان ووٹر کا کہنا ہے کہ اس بار وہ اس پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا جسے اس نے پچھلی بار ووٹ دیا تھا، لیکن 80% نوجوانوں نے پارٹی تبدیل نہیں کی۔ سروے کے اہم ترین نتائج کے مطابق نوجوانوں کے لیے مہنگائی اہم مسئلہ ہے اور تقریباً نصف تعداد یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن کے نتائج ان کی روزمرہ زندگی پر اثر انداز نہیں ہوں گے، اور نوجوانوں کی بھاری اکثریت بھارت سے بہتر تعلقات کی خواہش مند ہے، جبکہ افغان مہاجرین کو ملک بدر کرنے کی حامی ہے۔ پاکستانی نوجوانوں کی اکثریت فوج اور سپریم کورٹ پر اعتماد کرتی ہے، اور پارلیمان اور وفاقی حکومت پر اعتماد کرنے والے نوجوانوں کی شرح ان کے مقابلے میں کم ہے۔ وائس آف امریکہ کے یوتھ سروے میں پاکستان میں 18 سے 34 برس کی عمر کے افراد سے یہ بھی پوچھا گیا کہ انہیں کس ادارے پر کتنا اعتماد ہے۔ سروے کے مطابق 74% نوجوان پاکستان کی فوج پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہر 10 میں سے 5 نوجوانوں کو سیاسی جماعتوں پر اعتماد ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزین ایجنسی UNRWA یا اونروا کو بند کرنے کا مطالبہ کیا، کیونکہ ان کی افواج نے جنگ بندی اور انکلیو میں یرغمالوں کی رہائی کے لیے سفارتی کوششوں کے درمیان غزہ میں مزید فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے اونروا کے کچھ عملے پر 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل میں حماس کے حملے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا، جس کے بعد امریکہ سمیت متعدد عطیہ دہندگان نے تحقیقات تک اس کی فنڈنگ روک دی، لیکن امدادی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ اونروا کی کارروائیوں کو ختم کرنے سے تباہال غزہ میں بحالی کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ اقوام متحدہ کے دورے پر آئے ہوئے مندوبین سے نیتن یاہو نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ خود سمجھیں کہ اونروا کا مشن ختم ہونا ہے۔ شکاگو اور سیاٹل سمیت تقریباً 70 امریکی شہروں نے اسرائیل حماس جنگ کے بارے میں قراردادیں منظور کی ہیں، جن میں سے بیشتر میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ شہر کے اعداد و شمار کے رائٹرز کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ نومبر میں ہونے والے عام انتخابات سے قبل صدر جو بائیڈن پر جنگ ختم کروانے کے لیے مزید دباؤ ڈالا گیا ہے۔ کم از کم 48 شہروں نے علامتی قراردادیں منظور کی ہیں، جن میں اسرائیل کی غزہ پر بمباری کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ 6 دیگر نے امن کے لیے وسیع تر حمایت کی قراردادیں پاس کی ہیں۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ کم از کم 20 نے حماس کے اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملے کی مذمت کی قراردادیں منظور کی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ کی اعلیٰ عدالت کے ججوں کو بدھ کے روز معلوم ہوا ہے کہ روس نے اقوام متحدہ کے انسداد دہشت گردی کے معاہدے کے عناصر کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن کیف کی جانب سے لگائے گئے ان الزامات پر فیصلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ ماسکو 2014 میں مشرقی یوکرین میں ملائیشیا ایئر لائنز کی پرواز MH17 کو مار گرانے کا ذمہ دار تھا۔ اسی فیصلے میں بین الاقوامی عدالت انصاف کے ججوں کو پتہ چلا کہ روس نے 2014 میں جزیرہ نما کے الحاق کے بعد کرائمیا میں یوکرینی زبان کی تعلیم کی حمایت کرنے میں ناکام ہو کر امتیازی سلوک کے انسداد کے معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ عدالت نے دونوں خلاف ورزیوں کی تلافی کا حکم دینے کی یوکرین کی درخواستوں کو مسترد کر دیا اور روس کو معاہدوں کی تعمیل کا حکم دیا۔ علاقائی حکام نے بتایا کہ بدھ کے روز شمال مشرقی یوکرین میں ایک روسی بم نے ایک ہسپتال کو نشانہ بنایا، جس سے کھڑکیاں اور آلات ٹوٹ گئے اور درجنوں مریضوں کو انخلا کرنا پڑا۔ اس واقعے کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی اور روس کی وزارت دفاع نے فوری طور پر تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔